اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے ہم سب مرکزی جامع مسجد کھجور والی کے پرنور ماحول میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت مسجد میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہمارا جمع ہونا، حاضر ہونا اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ پچھلے چند جمعات مبارکہ میں ناسازی طبع کے باعث میں حاضر نہیں ہو پایا۔ اس پورے دورانیے میں جن حضرات نے میرا حال احوال پوچھا، گھر پر تشریف لائے، فون کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا، میری مزاج پرسی کی، ان سب مخلص احباب کے لیے میں صمیم قلب سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کرم کے لائق ان تمام مخلص وابستگان ارادت مندوں کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے خطاب جمعہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ مقدس آیت جس میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے، حضور کے کمالات میں سے ایک محیر العقول اور محتمم بالشان معجزہ مبارکہ کا ذکر فرمایا، جسے عمومی طور پر معجزہ معراج کے نام سے اہل ایمان جانتے اور پہچانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے سیر کے طور پر ذکر فرمایا۔ اس پورے معجزے کے لیے قرآن مجید میں سیر کا لفظ آیا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سیر کرائی۔ لفظ معراج یہ حدیث شریف سے لیا گیا، کیونکہ عروج سے معراج ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جانا، اسے عروج کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں۔ حدیث معراج میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی میں شب معراج انبیاء کرام مرسلین اعظام کو نماز پڑھانے کے بعد فرمایا ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ اس سے معراج کا لفظ نکلا کہ حضور کا پرواز کرنا یہ معراج کہلاتا ہے۔ جتنے بھی معجزات اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے، ان میں سے معجزہ معراج بڑا ہی باعظمت، بڑا ہی عظیم الشان اور محیر العقول معجزہ ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے
پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شان، ان کی عظمت، ان کے مقام اور مرتبے کا ذکر فرمایا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کا ذکر کیا، اور اللہ کریم نے اپنا ذکر پہلے فرما کر پھر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شان کا ذکر فرمایا۔ ایک دو آیتیں میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول مبعوث فرمایا۔ پہلے اپنے احسان کا ذکر کیا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے پہلے اپنے شان سبوحیت کا ذکر کیا ہے، شان سبوحیت کا ذکر کیا، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے وہ ذات پاک ہے۔ اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، پہلے اپنی شان، اپنی سبوحیت کا ذکر کیا، بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرانے کا ذکر کیا۔ اسرا یسری اسراءً، اس کا معنی ہے رات کو سیر کرانا، رات کا وقت منتخب کیا گیا حضور کی سیاحت، حضور کی سیر کے لیے، اور اللہ کریم نے پھر فرمایا کہ وہ تو ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو۔ لیلاً، لفظ لیل کا معنی ہے رات، اس کے اوپر جو دو زبریں ہیں تنوین، یہ تقلیل کے لیے ہے کہ رات کے مختصر وقت میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سیر مکمل کرا دی۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں، لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے ہم نے اپنے محبوب کو یہ سیر کرائی ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہ ذات سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ قرآن مجید میں معجزہ معراج کا ذکر عمومی طور پر دو مقامات پر اجمالاً ذکر آیا ہے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل، اس سورت کے دو نام اور ہیں، ایک اس کا نام ہے سورہ اسراء اور ایک سورت کا نام ہے سورہ سبحان، تیسرا نام ہے سورہ بنی اسرائیل، یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور دوسرا مقام ہے سورہ النجم، اس کی ابتدائی آیات میں حضور کے معجزہ معراج، حضور کی سیر معراج کا اجمالاً ذکر کیا گیا۔
تفصیل معجزہ معراج کی، سیر معراج کی تفصیلات حدیث معراج کے اندر موجود ہیں، اور حدیث معراج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق اور ایک تحقیق کے مطابق 27 جلیل القدر صحابہ کرام سے حدیث معراج مروی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق 30 جلیل القدر صحابہ کرام اس حدیث معراج کو روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس پوری سیر کا ذکر فرمایا، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ آج کے خطاب جمعہ میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی پوری سیر اور پورا معجزہ یہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ پوری سیر 3 حصوں میں تقسیم ہے، 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا، اور معجزہ معراج اور سیر معراج کا دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے ما فوق السماوات، یعنی 7 آسمانوں سے اوپر مقام سدرۃ المنتہا تک حضور کا تشریف لے جانا، یہ سیر معراج کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ سیر معراج کا سدرۃ المنتہا سے آگے حضور کا جلوہ گر ہونا، یہ سیر معراج کا تیسرا مرحلہ ہے۔ تو حضور کہاں تک تشریف لے گئے؟ اہم سوال ہے کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کی طرف جب حضور نے عروج فرمایا اور پرواز فرمائی تو حضور کہاں تک تشریف لے گئے؟ آج تک کوئی جان نہ سکا، کوئی جان نہ سکا، اس لیے کہ وہ شان حقیقت کی معراج تھی، اور حقیقت محمدیہ اللہ کریم کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو پھر حضور کہاں تک گئے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک سیر کرانے والے، لے جانے والے نے جہاں تک چاہا وہاں تک وہ اپنے محبوب کو لے گیا، وہاں تک وہ اپنے محبوب کو لے گیا۔ ہم اپنے عقل کے پیمانوں پر شان مصطفیٰ کو نہ ناپ سکتے ہیں نہ تول سکتے ہیں۔ ہماری عقل ناقص ہے، تو ناقص عقل ان کے مقام اور مرتبے کو کیسے سمجھے؟ بے نیاز رب نے ان تمام سوالات، ان تمام اعتراضات، ان تمام شکوک و شبہات کا جواب 15ویں پارے کی پہلی آیت میں دے دیا۔ جتنے شکوک و شبہات، جتنے اعتراضات سیر معراج پر وارد کیے جانے ممکن تھے، رب ذوالجلال نے ان تمام اعتراضات اور تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے، جس نے سیر کرائی ہے
لہذا اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ معراج شریف پر جانے کا حضور نے دعویٰ نہیں کیا۔ اس پوری آیت کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، ہر بار یہی جواب ملے گا کہ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو معراج شریف پر جانے کا دعویٰ حضور نے کیا ہی نہیں۔ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ دعویٰ رب کریم فرما رہا ہے، دعویٰ لے جانے والا کر رہا ہے، سیر کرانے والا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ رب کریم کی ذات ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کرانے والا لے جا رہا ہے۔ اگر کوئی حضور کے جانے اور آنے پر اعتراض کرے گا تو وہ حضور پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ دعویٰ رب کریم نے فرمایا میں نے سیر کرائی، میں راتوں رات لے گیا اپنے محبوب، تو وہ تو قادر مطلق ہے۔ اللہ کریم قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ اپنے محبوب کو لے گیا ہے۔ لہذا کسی کو اس معاملے میں الجھنے کی ضرورت نہیں، نہ بحث و تمہیز کی ضرورت ہے کہ جی حضور کیسے آسمانوں پہ گئے، انسان ہو کر بشر ہو کر جا نہیں سکتا، لیکن یہ بتاؤ کہ رب لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ جو بھی اعتراض کرے ہم اس سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ بتاؤ، آپ کہتے تو انسان نہیں جا سکتا، لیکن یہ بتاؤ کہ رب کریم لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ تو دعویٰ تو رب کریم نے کیا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جانا ناممکن ہے کسی بشر کا، کسی انسان کا، کسی بندے کا، یہ کہنا کہ کیسے آسمانوں پر جا سکتا ہے انسان و بندہ، لیکن یقین رکھیے جس طرح جانا تمہارے نزدیک ناممکن ہے تو کیا آنا ممکن ہے یا آنا بھی ناممکن ہے؟ جس طرح کوئی جا نہیں سکتا اس طرح کوئی، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی جا نہیں سکتا، میں نے کہا پھر آ نہیں سکتا؟ جو جا نہیں سکتا تو بشر آ کیسے سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک بشر، ایک بندہ آیا۔ حضور تو گئے نا، میلاد حضور کا آنا ہے، معراج حضور کا جانا ہے۔ ایک بندہ آیا تھا، ایک بشر آیا تھا، ایک انسان آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے۔ کہاں سے؟ اور کہاں آیا تھا؟ زمین پر۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ انسان کون ہے؟ سب انسانوں کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، حضرت حوا آئیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے، اور آئے زمین پر۔ جنت کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ اگر آدم علیہ السلام جنت سے 7ویں آسمان پر آئے، وہاں سے پہلے آسمان تک سارے آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے پھر زمین پہ اترے، زمین پہ تشریف لائے، حضرت حوا بھی آئیں، جیسے وہ آئی تھیں تو سمجھ لو حضور بھی ایسے ہی گئے تھے۔ ان کے آنے کا کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے نہیں آئے تھے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ وہ تو جنت میں رہتے تھے، وہاں سے زمین پہ تشریف لائے،
لہذا قرآن سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت سے 7 آسمانوں کو طے کرتے ہوئے زمین پہ تشریف لائے. حضرت حوا آئیں تو کہیں گے جی وہ تو اللہ لے کے آیا تھا. وہ تو حضور کو کون لے کے گیا ہے؟ جی حضور کو کون لے کے گیا؟ لے جانے کا دعویٰ تو حضور نے کیا ہے، جانے کا دعویٰ تو حضور نے کیا ہی نہیں. دعویٰ تو اللہ کریم فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. راتوں رات سیر کرائی، اس ذات نے سیر کرائی جو ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، کمزوری سے پاک. لہذا ان تمام اعتراضات کا غبار چھٹ گیا کہ جی حضور کیسے گئے، جی کیسے گئے. وہ ایک پنجابی شاعر نے بڑی ذوق کے بات کی ہے، لیکن بڑا نازک زمانہ گزر رہا ہے، ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ دین کے معاملات میں. وہ ایک شاعر نے کہیں کہہ دیا اور بات اس نے صحیح کی ہے کہ معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسی دی سمجھ وچ آن والا ہے. جی یہ تو معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں آ جائے تو اللہ والو معجزہ معجزہ نہیں رہتا. جس کے سامنے عقل انسانی عاجز آ جائے. وہ اس کا ایک شعر ہے کہ یہ تو راز و نیاز کا معاملہ تھا جس کو سورہ نجم میں بیان کیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ راز و نیاز کا معاملہ تھا. جی ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا. دیکھو جی یہ اگر حضور یہ ان کے پاس دلیل جب نہیں ہوتی کہتے ہیں سنیوں کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی کہتے ہیں جانے جان والا یا لے جان والا. یہ کتنی غلط بات ہے. بھئی لے جانے والا کون ہے؟ جانے والے کون ہیں؟ جانے جان والا یا یہ ہے اس میں راز. کیونکہ رب نے بھی بات کو کھولا. دیکھیے نا قرآن ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئیں. قرآن نے کہا جو رب نے کلام کرنا تھا محبوب سے کلام کیا، جو عطا فرمانا تھا محبوب کو عطا فرمایا. وہ دینے والا رب جانے، عطا کرنے والا رب جانے، یا جس کو دیا گیا وہ مصطفیٰ جانے. تو معجزہ معراج میں عرض کر رہا تھا 3 مراحل پر مشتمل ہے. تینوں مرحلے میں نے آپ سے عرض کر دیے. مسجد حرام سے مسجد اقصی، اسے جہان بشریت کہتے ہیں، بشریت کا جہان. اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں سے اوپر ما فوق السماوات سدرۃ المنتہا تک یہ عالم نورانیت ہے، جہان نورانیت ہے، نورانیت کا جہان ہے. اور سدرۃ المنتہا سے آگے یہ جہان حقیقت ہے، یہ حقیقت کا جہان ہے. لہذا معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں شانوں کو معراج کے آخری نقطے تک پہنچایا گیا. اور اس مسئلے میں بھی لوگ الجھتے ہیں کہ جی حضور نور تھے یا بشر تھے، حضور نور تھے یا بشر تھے. لیکن اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے کہ بشریت مصطفیٰ بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے. بشریت مصطفیٰ حضور کی شانوں میں سے، اور نورانیت مصطفیٰ بھی حضور کی شانوں میں سے شان. باقی رہ گئی بات حقیقت محمدیہ کی، تو وہ اللہ کریم کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تمہاری نظر صرف بشریت پر ہے،
تمہاری نظر صرف نورانیت پہ ہے، لیکن میرے آقا کا مقام تو اس سے بھی اونچا ہے۔ یہ تمہاری ناقص عقل بحث کرتی ہے، ناقص العقل لوگ بحث کرتے ہیں میں حضور بشر تھے یا نور تھے، بشر تھے یا نور تھے۔ میں نے کہا یہ تو چھوٹا مقام ہے، میرے آقا کی شان اور مقام تو اس سے بھی کہیں بلند و بالا ہے۔ بشریت حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان، اور نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ باقی رہ گیا حقیقت کا معاملہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے بنفس نفیس ارشاد فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی۔ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی، جب جانتا ہی نہیں تو پھر کیسے پتا چلے حضور کہاں گئے تھے؟ اس لیے کہ وہ شان حقیقت کی معراج تھی۔ میں بہت آسان کر کے مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ شان بشریت کی معراج ہے، کیونکہ یہ جہان بشریت ہے نا، تو بشریت کی معراج بشریت کے جہان میں ممکن تھی، اس لیے یہاں حضور کی بشریت کی معراج مکمل ہو گئی مسجد اقصی پہنچ کر۔ یہاں پھر حضور جب اوپر تشریف لے گئے، وہاں حضور کی شان نورانیت کی معراج کا آغاز اور ابتدا مسجد اقصی سے پرواز کرنے کے ساتھ ہوا، اور پھر حضور کہاں تک پہنچے؟ سدرۃ المنتہا تک۔ یہ شان نورانیت کی معراج ہے، کیونکہ وہ جہان نورانیت ہے، اور جب جہان بشریت کا اعلیٰ ترین فرد، جہان بشریت کے اعلیٰ ترین فرد کون ہوتے ہیں؟ نبی، رسول، پیغمبر۔ بشریت میں اس سے اونچا کو درجہ ہے؟ پوری بشریت میں اور تمام انسانوں میں افضل نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے۔ ساری خلق میں انبیاء خاص، ساری خلق میں انبیاء خاص جو نبی ہوتے ہیں تمام انسانوں میں افضل ہوتے ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جہان بشریت کا اعلیٰ ترین فرد نبی، رسول و پیغمبر ہے۔ وہ سب مسجد اقصی میں جمع ہوئے، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر مسجد اقصی میں جمع ہوئے، صفیں باندھی، اور میرے آقا کریم مصلی امامت پہ جلوہ گر ہو کے انہیں نماز پڑھا رہے ہیں۔ چلیے حدیث شریف میں ہے، اللہ کریم نے فرمایا اے آدم چلو مسجد اقصی، اے نوح چلو مسجد اقصی، اے ابراہیم چلو مسجد اقصی، اے موسیٰ چلو مسجد اقصی۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام، 313 مرسلین عظام دست بستہ ہاتھ باندھ کر سب بندی کرتے ہیں۔ جبریل امین اذان کہتے ہیں، اقامت ہوتی ہے، اور مصلی امامت جو ہے وہ خالی ہے، مصلی امامت خالی ہے۔ انبیاء دیکھ رہے ہیں کہ مصلی خالی ہے، کون نماز پڑھائے گا، کون امامت کرے گا؟ جبریل امین نے دیکھا کہ حضور مصلی کے پاس پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ جبریل امین نے حضور کا دست اقدس پکڑا اور خادمانہ حیثیت سے عرض کیا تفضل یا رسول اللہ تفضل، حضور تشریف لائیے، مصلی امامت کو زینت بخشیے، ان تمام انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم التسلیمات کو امامت کرائیں، نماز پڑھائیں، اور ان کی برکتوں کی تکمیل کر دیں۔
یہاں بشریت کا جہان، اس کی معراج مکمل ہو گئی. وہ نبی رسول پیغمبر سب پیچھے کھڑے ہیں. ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص. ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص. نبی تو پیچھے کھڑے ہیں، حضور مصلی امامت پہ جو سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں. بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں، وہ امامت فرما رہے ہیں اور پہلے آنے والے تمام نبی رسول پیغمبر مقتدی بنے ہوئے ہیں. میرے امام نے فرمایا کہ اس نماز کے اندر راز کیا تھا، سربستہ راز کیا تھا؟ فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے. نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہما کے لیے. جس طرح معراج 3 مرحلوں میں ہے، دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے مسجد اقصی سے اور یہ مکمل ہوتا ہے سدرۃ دیکھیے ذرا، بشریت کے جہان کی معراج مسجد اقصی میں ختم ہو گئی، کیونکہ تمام بشریت کے اعلیٰ ترین افراد نبی رسول پیغمبر ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں. اسی طرح عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد کون ہے؟ عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین کون ہے فرد؟ جو تمام ملائکہ کا بھی سردار ہے، سید الملائکہ جبریل امین. یہ تمام فرشتوں کے، جس طرح 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مقدس، چاروں آسمانی کتابوں میں قرآن افضل. اسی طرح تمام ملائکہ میں 4 فرشتے مقرب ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام. اور ان 4 میں سے پھر اللہ کریم نے جبریل امین کو سید الملائکہ، افضل الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار. جب حضور 7 آسمان عبور کر کے سدرہ پہ گئے تو جبریل امین وہاں کھڑے ہو گئے، یہاں نبی رسول پیغمبر مسجد اقصی میں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. یہاں جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہا میری بس، یہاں میری. امام عبد الوہاب شورانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ جبریل امین نے کہا لو دنوت انملۃ لترکت، اے آقا اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی یہاں سے اوپر کی طرف میں پرواز کرتا ہوں، تجلیات الہیہ، انوار ربانیہ مجھے جلا دیں گی، میں اوپر جانے کی تاب نہیں رکھتا. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اور شیخ سعدی نے کہا گر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پر، بال کے سرے کے برابر بھی اوپر گیا، انوار الہیہ جلا دیں. میں جبریل تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا حضور کہاں تشریف لے گئے، وہ تو سدرہ پہ کھڑے رہ گئے. حضور سدرہ سے بھی اوپر، وہی لا مکان کے مقی ہوئے، وہی لا مکان کے مقی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے. یہ لا مکان کا لفظ سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ کوئی جہت، کوئی سمت نہیں. جہاں اللہ کریم نے چاہا حضور تشریف لے گئے. تو شان بشریت کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک
شان نورانیت کی معراج اور سدرہ سے اوپر حضور کا تشریف لے جانا یہ شان حقیقت کی معراج ہے۔ لہذا شب معراج بشریت مصطفیٰ کو بھی معراج کرائی گئی، نورانیت مصطفیٰ کو بھی معراج کرائی گئی، اور میرے آقا کی شان حقیقت کی معراج بھی کرائی گئی۔ سدرہ سے آگے حضور کا تشریف لے جانا یہ شان حقیقت کا معراج ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں، بس ہمیں اتنا ہی پتا چلا جتنا آقا کریم نے بتایا۔ جس طرح 3 مرحلوں میں معراج ہے نا، اسی طرح سواریاں بھی تبدیل ہوتی رہیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ معراج شریف کا اگر واقعہ سمجھنا ہے، سننا ہے، تو یہ اس کو ذہن میں پنجابی میں کہتے ہیں اے ونڈ کریا کرو، تب سمجھ آئے گی۔ 3 مراحل میں معراج، اور سواریاں بھی تینوں مرحلوں میں بدلی گئیں۔ جب بشریت کی معراج ہوئی تو براق لایا گیا، اور جب شان نورانیت کی معراج شروع ہوئی تو پھر حضور فرماتے ہیں نور کا زینہ آیا۔ اس دور میں اگر کوئی معراج شریف کا انکار کرے تو کچھ اس کو خیال کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے۔ سیڑھی آپ نے دیکھی ہے نا، پوڑیاں اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، اب الیکٹرک زینے آ گئے نا، اس پہ چڑھنا نہیں پڑتا، آپ سٹیپ پہ کھڑے ہو جائیں، سیڑھی خود بخود چلتی ہے۔ تو اس دور میں بھی کسی کو اگر معراج شریف کی سمجھ نہ آئے، کہتے اچھا جی وہ نور دی سیڑھی کیڑی سی جدے تے پھر حضور پوڑیاں کیویں چڑھے ہوتے؟ وہی الیکٹرک زینہ ہی دیکھ لو، یہ انسانی عقل کی اختراع ہے، وہ زینہ رب کریم نے تخلیق کیا۔ اگر اس سے سمجھ نہیں آتی تو لفٹ کو سمجھ لو۔ جڑا مریض پوڑیاں نہیں چڑھ سکتا، اسپتال بھی لفٹ لائی، وہ ویل چیئر سنے انہوں اودے وچ واڑ دے نے تے لفٹ اتے لے جاندی۔ ابھی بھی حضور کے نور کے سینے پر بھی چوں چاں کرتے ہو، ہاں جی، بس حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا۔ اس کی کیفیت، اس کی ماہیت نہ آپ جان سکتے نہ میں جان سکتا ہوں، بس رب نے جیسے چاہا ایسے ہی نور کا زینہ بھیجا، اور میرے مصطفیٰ کریم آنے واحد میں چشمے زدر میں پہلے آسمان پہ پہنچ گئے۔ الیکٹر زینے کی رفتار پہ تیرا یقین ہے، لفٹ کی رفتار پہ تیرا یقین ہے، لیکن خدا کی قدرت پہ تیرا یقین نہیں ہے۔ رب لے گیا، بھائی تمہیں کیا اعتراض ہے؟ جیسے چاہا وہ لے گیا، قادر مطلق ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلا آسمان، پھر دوسرا۔ حضور فرماتے ہر آسمان پر ملائکہ استقبال کے لیے کھڑے تھے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پہ میرے آقا فائز ہوئے، جبریل وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور اوپر چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر اسماء الہیہ، اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آئے، اور امام شورانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا، حضور فرماتے ہیں فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها، اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آنا شروع ہو گئے، اور میں ان صفاتی ناموں کے پردوں میں سے بھی گزر کر اوپر چلا گیا۔ ستار، غفار، غفور، رحیم، رعوف، حجابات عظمت، اسماء صفاتیہ، پردے آئے۔ حضور فرماتے ہیں جس اللہ کے اسم کے پردے میں سے میرا گزر ہوتا، اس اسم کی تجلیات میرے اوپر وارد ہوتی، میں اللہ کی صفات سے متصف ہوتا چلا گیا۔
آئینہ جمال کبریا، میرے نبی پاک اللہ کی صفات کا مظہر عدم ہے۔ حضور کی حدیث ہے انا مرآت و جمال الرحمان، میں رحمان کے جمال کا آئینہ ہوں۔ صفات الہیہ سے میرے نبی پاک متصف ہوتے چلے گئے۔ حضور فرماتے ہیں میں بہت اوپر چلا گیا، ساری کائنات حضور کے تلووں کے نیچے رہ گئی، ساتوں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، جنت نیچے، عرش نیچے، میرے مصطفیٰ اس سے بھی اوپر چلے گئے۔ فرمایا اچانک آواز آئی کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کف کا معنی ہے ٹھہریے، سٹاپ۔ کف یا محمد، اے محبوب ذرا ٹھہر جائیے۔ ان ربک یصلی، ان ربک یصلی، پیارے اتنا سفر طے کر کے آپ آئے ہیں، محبوب اب رک جائیے، آپ کا رب پروردگار استقبال میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ کف یا محمد ان ربک، حضور کھڑے ہو گئے، رک گئے۔ فرماتے ہیں پھر اچانک آواز آئی اذن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد ذرا قریب آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جب آواز آئی میں نے کتنا سفر طے کیا، گھر سے لے کر آواز آنے تک جتنا سفر طے کیا تھا، جب آواز آئی اے محبوب اور قریب آؤ، فرمایا اتنا سفر طے کر کے میں اور اوپر چلا گیا۔ اذن یا خیر البریہ، اذن یا احمد، اذن یا محمد۔ قریب کتنا ہوئے؟ سورہ النجم پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن بتاتا ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی تجلیات، اللہ کریم کے ذات کی تجلیات کے کتنا قریب ہوئے رب کریم کے۔ قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانے آپس میں ملے، جتنا فاصلہ ان کے درمیان رہتا ہے فرمایا او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، عطائیں رب نے جو کرنی تھی اپنے محبوب کے لیے۔ اب اندازہ فرماؤ ساری شریعت، ساری شریعت خدا کی زمین پر اتری، شریعت کے سارے احکام اللہ کی عزت کی قسم زمین پر اترے، پر نماز ایک ایسا عمل ہے جو بے نیاز رب نے محبوب کو لامقام پہ بلا کر امت کے لیے نماز کا تحفہ تھا۔ جتنے بھی احکام ہیں ساری کی ساری شریعت زمین پہ اتری، پر نماز شریعت کا ایسا حکم ہے جو بے نیاز رب نے حریم خلوت میں بلا کر اپنے محبوب کو امت کے لیے تحفہ عطا فرمایا۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، باقی سارا قرآن جبریل لے کے آئے، سارا قرآن، مگر سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں شب معراج بے نیاز رب نے عرش پر اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ 50 نمازوں کا تو یہ 5 رہ گئیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان پہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہے، امت 50 نہیں پڑے گی، جائیں کچھ کم کرائیں۔ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے حضور کو بھیجا، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہو گئیں، 45 نمازیں معاف ہو گئیں۔ جب 5 رہ گئیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا
کہ یہ تو 5 بھی نہیں پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر جائیے. اب حضور نے فرمایا اب مجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتا ہے. حیا آتا ہے، حیا آتا ہے. اب میں اس میں سے کیا کم کراؤں؟ 50 سے 45 معاف ہو گئیں، 5 رہ گئیں، تو 5 میں سے کیا کم کراؤں؟ اللہ اکبر. یہ 9 مرتبہ حضور کا جانا اور آنا. جب رب کو علم تھا حضور کے بارے میں، جو لوگ بات کرتے ہیں ان سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بھائی رب کو تو پتا تھا نا. رب کو پتا نہیں تھا کہ میں 50 دے رہے ہیں تو رہنیاں 5 نے، تو کیوں دی رب نے؟ حضور پر اعتراض کرتے ہو، مگر بتاؤ کہ رب کو تو علم تھا نا کہ 5 رہنی ہیں، تو پہلے ہی 5 دے دیتا. 9 چکر کیوں؟ محبوب کو 9 پھیرے کیوں لگے؟ فرمایا اس لیے کہ موسیٰ کلیم نے 9 مرتبہ اللہ کے دیدار کی دعا مانگی تھی. باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، تیری آواز سنتا ہوں. اتنی چس آتی ہے آواز سننے میں، دل چاہتا ہے کہ جس کی آواز میں اتنی چس ہے، کیف ہے، لذت ہے، وہ ذات کبریا کتنی بلند و بالا ہوگی. مجھے اپنا دیدار تو عطا کر، مکھڑا بھی دکھا. جواب ہے لن ترانی. اے موسیٰ کلیم اللہ، تمہاری آنکھ میں میرے جلووں کی تاب نہیں، تم تاب نہیں لا سکو گے. تو اللہ کریم نے ذات نہیں، صرف صفت کی ایک تجلی ڈالی کوہ طور پہ بلوا کر. فخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. فرمایا میں نے کہا تھا نا تم صفات کی تجلی نہیں برداشت کر سکے، ذات کی تجلی تم برداشت نہیں کر سکتے. میں نے ازل سے لے کر ابد تک، جب سے کائنات بنائی اور جب تک رہے گی، چشمان محمد کو میں نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بغیر حجاب کے میرے دیدار سے مشرف ہو. رأیت ربی فی احسن صورت. حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا. راز و نیاز کی باتیں. کہا موسیٰ کلیم نبی کی دعا میں رد نہیں کرتا، تم نے 9 مرتبہ دعا مانگی ہے، ایسے کرو شب معراج 7ویں آسمان پر آ جاؤ، 6ٹھی آسمان پر آ جاؤ، اور 6ٹھی آسمان پر آ کر بیٹھ جاؤ. میرے محبوب جب واپس آئیں گے انہیں مبارک دینا، اور میں انہیں دوں گا 50 نمازیں. تم 9 مرتبہ میرے محبوب کو میرے پاس بھیجنا، اور ہر دفعہ میرا محبوب مجھے دیکھے گا، تو میرے محبوب کی چشمان مقدسہ کو دیکھ لینا. تیرا ایک مرتبہ کا دیکھنا ایک دعا کی قبولیت ہوگی. یہ راز تھا. جن آکھیاں دل بر ڈٹھا وہ آکھیاں تک لیں. یہ نماز تحفہ معراج ہے، نماز تحفہ معراج. حاضرین محترم، اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ کریم اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق. اس تحفے کی نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. تو معراج کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا. آخری بات بڑی غور سے سنیں. یہ کہتے ہیں کہ حضور گئے کیسے؟ میں کہتا ہوں آئے کیسے؟ بھئی اتنی بلندیوں پہ پہنچ کے حریم خلوت میں کسی کا دل آتا ہے آنے کو؟ لو یہ بھی سمجھ لو، یہ قرآن کی آیت ہے، میں پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا، وہ ختم ہو گیا. اللہ کریم فرمایا محبوب اتنا دل لگتا ہے نا پھر محبہ محبوب کی ملاقات ہو، وہ کہتا میرا اٹھن کو دل نہیں کرتا، کیسے جاؤں واپس؟ فرمایا نہیں محفوظ، وخفض جناحک، محبوب بلال تیرا انتظار کر رہا ہے.
محبوب اگر آپ یہیں رہ گئے تو ابو بکر کو صدیق کون بنائے گا؟ عمر کو فاروق اعظم کون بنائے گا؟ بلال کو یہ مقام کیسے ملے گا؟ محبوب جائیے، محبوب تشریف لے جائیے، اپنے غلاموں میں جا کر تشریف لے جاؤ، شب معراج واپس جاؤ اور اپنے غلاموں کو فیض یاب کرو۔ حضور واپس تشریف لائے نا تو قرآن نے حضور کے معراج پر جانے کی بھی قسم کھائی اور معراج سے آنے کی بھی قسم کھائی۔ ہائے ہائے، سورہ النجم کی پہلی آیت، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ تمام مفسرین قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے لے کر حضرت عبداللہ ابن عباس تک تمام مفسرین کو پڑھ لو، ہر مفسر نے لکھا النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ستارے سے مراد محمد عربی کی ذات۔ والنجم کا معنی کیا ہوا؟ مجھے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم، مجھے چمکتے ہوئے ستارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا ہوا، یہ ہوا حویٌ سے بنا ہے اور اس میں نزول کا معنی بھی پایا جاتا ہے، صعود کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نزول، اور نیچے سے اوپر جانا اسے کہتے ہیں صعود۔ لہذا اذا ہوا حویٌ سے ہوا، اس میں نزول و صعود کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ بے نیاز رب نے فرمایا مجھے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم، جب شب معراج زمین سے آسمان کی طرف آ رہے تھے، مجھے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم جب شب معراج لامقاصد زمین پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ محبوب مجھے تیرے آنے کی بھی قسم، محبوب تیرے جانے کی بھی قسم۔ سورہ النجم معراج شریف، سورہ بنی اسرائیل معراج شریف، حضور کے معجزات میں سے محتمم بشان معجزہ۔ اور آخری بات، چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی حضور کیسے عروج فرمایا؟ حضور نے کیسے عروج فرمایا؟ عروج کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا۔ بھئی رب سے اوپر کوئی درجہ ہے؟ بولو یار۔ امام شورانی نے کہا ہے کہ بے وقوفو، رب نے عروج کدھر کرنا ہے؟ رب نے عروج، رب سے اوپر کو درجہ ہے؟ رب عروج نہیں فرماتا، رب کی شان نزول ہے، رب کی شان نزول ہے، بندے کی شان عروج ہے۔ اسی لیے شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات، حدیث میں ہے کہ جیسے شعبان المعظم کی 15ویں رات سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ رب کی شان نزول ہے، بندے کی شان، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ حد بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو محبت مصطفیٰ میں مچلتے ہیں۔ آقا کریم کی شان عظمت کے تذکرے سن کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، چہروں پہ رونق آتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جن کو مدینے والے آقا کی اداؤں سے پیار ہے، حضور کی عظمتوں کو سن کر سکون قلب ملتا ہے۔ دعا مانگی اللہ تعالی میرا شریف کی عظمتوں پر یقین کامل رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا